یہ کیا کرنے لگے ہیں آپ؟ عائزہ خوف کی شدت سے سفید پڑ گئی۔ تمہیں باندھ کر الٹا لٹکانے لگا ہوں تاکہ پھر دوبارہ تمہیں بابا سے میری شکایت لگانے کا خیال تک نہ آئے۔ زاویہ عباس صفاقی سے بولتا اس نازک جان کو متوحش کر گیا۔ وہ بہت ظالم اور صفاق تھا جو اپنی ماں کی وجہ سے عورت نام سے ہی نفرت کرتا تھا۔ جب چھوٹا تھا تو باپ کو کینسر ہو گیا۔ دھوکے باز دوست نے زاویہ کے بابا عباس کا کاروبار سمیت بیوی تک ہتھیا لی۔ وہ بہت خوبصورت تھی اور دولت کے لالچ میں عباس کو بیماری اور تنگ دستی کی حالت میں چھوڑ گئی۔ یوں زاویہ کی شخصیت بکھر گئی۔ وہ دنیا میں صرف اپنے بابا سے محبت کرتا تھا اور لڑکیوں کی محض جی بہلانے کا سامان سمجھتا تھا۔ تبھی اس کے بابا جو کینسر سے سروائیو کر چکے تھے اپنے پرخلوص مینیجر کی بیٹی سے زاویہ کی شادی کر دی۔ وہ کافی کم عمر اور معصوم تھی لیکن زاویہ عباس کو مکار لگتی۔ تبھی اکیلے میں اس سے ڈرایا دھمکایا لیکن اگلے ہی دن وہ رو رو کر عباس صاحب کو اس کے کرتوت بتا گئی۔ زاویہ نے اس سے بدلہ لینے کی ٹھانی اور ہنی مون کے بہانے اسے لندن لا کر پھر سے اسے مختلف طریقوں سے خوفزدہ اور پریشان کرتا رہا، لیکن اس دوران وہ اسے اچھی لگنے لگی تھی۔ واپسی پر عائزہ نے پھر سے عباس صاحب کو رو رو کر سب کچھ بتا دیا۔ عباس صاحب نے عائزہ کو اس کے بابا کے پاس بھیج دیا تاکہ ان کے کم عقل بیٹے کی عقل ٹھکانے آئے۔ ہوا بھی یہی، وہ جو عائزہ سے بے پناہ محبت کرنے لگا تھا اس کے بغیر تڑپنے لگا، لیکن پھر بھی انا زیادہ تھا۔ عائزہ کو واپس لے تو آیا لیکن باپ کے آگے بہانہ بنایا کہ وہ ان سے الگ ہو کر بیمار رہنے لگی ہے۔ عباس صاحب بھی بیٹے کی رگ رگ سے واقف تھے۔ عائزہ کا کمرہ ہی اس سے الگ کر دیا یہ بول کر کہ وہ اپنی بیٹی کا خود ہی خیال رکھ لیں گے۔ تب زاویہ عباس نے شرافت کا مظاہرہ کرتے قبول کیا کہ وہ عائزہ سے محبت کرتا ہے۔ مجھے کوئی شادی وادی نہیں کرنی بابا جان، آپ جانتے ہیں مجھے نفرت ہے عورت ذات سے۔ وہ بے انتہا ناپسندگی سے کہتا اپنے کمرے کی جانب بڑھنے لگا جب عقب سے عباس صاحب کی آواز نے اس کے قدم روک کے رکھ دیے۔ میں زبان دے چکا ہوں مستقیم صاحب کو، تم کیوں نہیں سمجھتے بچے یہ سب اللہ کی مرضی تھی۔ میں سب کچھ بھلا چکا ہوں تو پھر تم کیوں نہیں سب کچھ بھلا دیتے؟ وہ سب ہمارا بھیانک ماضی تھا جسے بھلا دینا ہی بہتر ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں صحت دولت سب کچھ واپس لوٹا دیا ہے تو پھر ہم کس بات پر ناشکری کریں؟ رہی بات اس عورت کو جس کی وجہ سے تم سب عورتوں سے نفرت کرنے لگے، تو سب لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے۔ جس طرح ہر مرد مختلف ہوتا ہے اسی طرح ہر عورت بھی اچھی بری ہوتی ہے۔ سب انسان ایک جیسے نہیں ہوتے میرے بیٹے، اس لیے سب کو ایک ہی پلڑے میں تولنا بند کرو۔ وہ بے بسی سے بولے تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی خاموش ہو گیا۔ کیا کہتا؟ کہنے کو تو بہت کچھ تھا لیکن وہ مزید کچھ بھی بول کر اپنے بابا کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتا تھا، بس اسی لیے خاموش ہو گیا۔ ٹھیک ہے بابا جان، جو آپ چاہتے ہیں کریں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، کہتا وہ آگے بڑھ گیا تھا لیکن دل میں اس بات کا ارادہ کر چکا تھا کہ وہ جو کوئی بھی ہوگی اس کی زندگی اجیرن کر کے رکھ دے گا، کہ وہ خود اس سے رشتہ ختم کر کے واپس چلی جائے گی۔ جو نفرت بچپن سے اس کے دل میں اس کی ماں کی وجہ سے پنپ رہی تھی، جو عمر کے ساتھ ساتھ بڑھتی گئی تھی، اپنے باپ کی بیماری اور تکلیف آج بھی اسے یاد تھی۔ وہ اتنا عرصہ سٹریس اور ٹراما میں رہ چکا تھا کہ اس کا دل سخت ہو چکا تھا۔ عباس صاحب کی کزن حیدر نے ایسے حالات میں ان کی بہت مدد کی، انہیں گھر دیا، اپنی کمپنی میں کام دیا اور عباس صاحب کی محنت کی وجہ سے ان کا کاروبار اچھا خاصا بلندی پر جانے لگا۔ حیدر صاحب نے عباس صاحب کا علاج کروایا۔ کینسر جیسی بڑی بیماری سے نکلنا آسان نہ تھا لیکن اللہ پاک کا کرم تھا کہ کینسر جسم میں ابھی زیادہ نہ پھیلا تھا، علاج ممکن تھا۔ اللہ پاک نے انہیں صحت سے نوازا تھا، شاید ان کے بیٹے کے لیے۔ ایسے میں زاویہ خاموش رہنے لگا تھا لیکن عباس صاحب کو لگا کہ ان کی طبیعت کی وجہ سے زاویہ کی پڑھائی پر بھی اثر پڑ رہا ہے اور اس کے مزاج میں بھی۔ عباس صاحب کی کزن حیدر نے کاروبار کرنے میں ان کی مدد کی تو انہوں نے کافی عرصہ ان کی کمپنی پر محنت کر کے اس کو پروان چڑھایا اور پھر اپنا کاروبار کھڑا کرا۔ وقت گزرنے لگا اور زاویہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ بزنس پر بھی دھیان دینے لگا۔ رات بھر بیٹھ کر وہ پڑھائی کرتا اور اس کی محنت اور لگن کا ہی نتیجہ تھا کہ ان کی کمپنی کامیابی کی منازل طے کرنے لگی۔ اس سمے زاویہ ایک سخت چٹان بنتا گیا جس میں شگاف پڑنا ناممکن سا ہوتا گیا۔ اس کے مزاج میں تلخی اور لہجے میں کرواہٹ کوٹ کوٹ کر بھرنے لگی تھی۔ اس کے نزدیک عورت ایک ناپسندیدہ چیز تھی جس کو وہ دیکھنا تک گوارا نہ کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کی کمپنی میں ایک بھی عورت کا نام کام نہ کرتی تھی۔ وہ صنف نازک کا نام تک سننا پسند نہیں کرتا تھا۔ اس کے نزدیک عورت محض ایک مغلوب ہستی تھی جس کا کام صرف خدمت کرنا تھا یا دھوکہ دینا۔
اس قدر نفرت تھی کہ اس کے دل و دماغ میں عورت ذات کے لیے تو کیسے وہ اسے اپنی زندگی میں قبول کر سکتا تھا۔ خیر وہ اپنے کمرے میں آتے نرم گرم بستر پر ڈھیر ہوا تھا۔ گھنے خوبصورت بھورے بال ماتھے پر پھیل گئے، خوبصورت سرمئی آنکھیں، وہ تھکن کے باعث موند گیا تھا۔ ملاشبہ وہ مرد بہت دلکش تھا۔ 6 فٹ سے نکلتا قد، کثرتی جسامت اور وجیح چہرہ، سرمئی آنکھیں جنہیں ہمیشہ ایک سرد تاثر چھایا رہتا تھا، وہ دیکھنے والے کو پلٹنے پر مجبور کر دیتا، لیکن اس نے آج تک کبھی کسی میں دلچسپی نہ لی تھی۔ اگلے دن عباس صاحب نے اپنے مینیجر سے بات کی تھی۔ سارے معاملات تو وہ پہلے ہی مکمل کر چکے تھے، بس اب شادی کی تیاریاں ہونی تھی، لیکن زاویہ نے دھوم دھام سے شادی کرنے سے سختی سے انکار کیا تھا کہ وہ کوئی شور شرابہ نہیں چاہتا۔ ایسے میں عباس صاحب بھی خاموش ہو گئے تھے کہ وہ پہلے ہی اس پر اپنا فیصلہ ڈال چکے تھے، مزید کسی معاملے میں سختی نہیں کرنا چاہتے تھے کہ یہ نہ ہو وہ بگڑ ہی نہ جائے۔ 17 سالہ عائزہ مستحکم صاحب کی اکلوتی بیٹی تھی، جس کی والدہ کی وفات 2 مہینے پہلے ہوئی تھی۔ وہ بالکل تنہا ہو چکی تھی۔ جب عباس صاحب افسوس کے لیے ان کے گھر گئے تو وہاں انہوں نے اس معصوم بچی کو دیکھا تھا تو انہیں عائزہ بہت پسند آئی تھی، اور اسی وقت انہوں نے دل میں ارادہ باندھ لیا تھا کہ وہ ضرور اس بچی کو اپنے زاویہ کی زندگی میں لائیں گے تاکہ وہ اپنی معصومیت اور نرم لہجے سے اسے تسخیر کر سکیں۔ سادگی سے ان کا نکاح تکمیل پایا اور وہ روتی ہوئی معصوم عائزہ کو اپنے گھر لے آئے۔ ملازمہ اسے زاویہ کے کمرے میں چھوڑ آئی تھی۔ عائزہ اپنے سر سے گھونگھٹ اٹھاتی ٹکر ٹکر کمرے کو دیکھنے لگی جو سیاہ اور سفید امتزاج کا تھا۔ کمرے بالکل سادہ سا تھا، نہ کوئی پھول اور نہ کوئی سجاوٹ۔ کمرے کی سیاہ در و دیوار دیکھتے ہی اس کے مالک کی سرد طبیعت کا پتہ دیتی تھی۔ اس نے نگاہ اٹھاتے سامنے آئینے میں اپنا عکس دیکھا۔ اس کا نازک کندن سراپا دمک رہا تھا، ہلکے میک اپ میں بھی وہ نازک جان جوالا مکھی لگ رہی تھی۔ اس نے سرد سانس بھرتے نگاہیں پھیر لی۔ اس نے تو اپنی دوستوں سے سنا تھا کہ پہلے دن کی دلہن کا بہت دھوم دھام سے ویلکم کیا جاتا ہے، کمرہ خوبصورتی سے سجایا گیا ہوتا ہے، لیکن یہاں تو ایسا کچھ نہ تھا۔ وہ ابھی محض 17 سال کی تھی، اس رشتے کی اس میں اتنی عقل اور تمیز نہ تھی۔ بس اس کی دوستوں نے اور کزن نے جو بتایا تھا وہ سنتی چلی گئی۔ اس نے اپنے بابا کو بہت کہا تھا کہ اسے ابھی شادی نہیں کرنی، لیکن وہ اپنی زندگی میں اس کا فرض ادا کرنا چاہتے تھے۔ اس کی ماں کی اچانک وفات نے انہیں گہرا صدمہ دیا تھا کہ وہ مزید کوئی رسک نہیں لینا چاہتے تھے، اپنی زندگی میں ہی اپنی بچی کے لیے ایک مضبوط سہارا چاہتے تھے، اور وہ انہیں زاویہ کی صورت میں ملا تھا۔ وہ ہاتھوں کی لکیروں اور انگلی سے ٹریس کرتی نم آنکھیں لیے بیٹھی تھی جب کلک کی آواز سے دروازہ کھلا تھا۔ اس نے سختی سے آنکھیں مینچ لی تھیں۔ زاویہ نے کمرے میں داخل ہوتے لاک لگایا اور بھاری قدم بیڈ کی جانب بڑھائے جہاں وہ سکڑی سمٹی سی بیٹھی تھی۔ سفید غرارے میں وہ آسمان سے اتری ہوئی پری لگ رہی تھی۔ اس قدر معصوم دلکش نقوش ایک پل کے لیے زاویہ ساکت ہوا تھا۔ اٹھو، وہ سختی سے کہتا بستر پر لیٹا تھا۔ جی؟ پوچھا سنتی ہو کیا؟ آواز نہیں آئی میری؟ اٹھو جلدی سے اور وہاں سامنے کھڑی ہو جاؤ۔ وہ ایک جانب اشارہ کرتے سختی سے گرایا تو وہ پل میں اچھلتی جھٹکی سے بستر سے نیچے اتری تھی اور سامنے اس کے اشارے کی ہوئی جگہ پر جا کے کھڑی ہو گئی۔ وہ سیدھا ہوتے اس کی جانب دیکھنے لگا جو سر جھکائے کھڑی تھی۔ اوپر دیکھو، میری طرف۔ اس کی سخت آواز پر وہ بے اختیار سر اٹھاتی اپنی گول گول آنکھیں سے اسے دیکھنے لگی۔ سامنے وہ مرد اپنی پوری شان و شوکت اور جاہ و جلال کے ساتھ سفید رنگ کے شلوار سوٹ میں گلے میں اسکن چادر ڈالے بیٹھا تھا۔ سرد سرمئی آنکھیں، گھنی مونچھیں، تلے عنابی لب سختی سے باہم فیوز کیے ہوئے تھے۔ تم میری زندگی میں زبردستی مسلط کی ہوئی ہو۔ میرے نزدیک تمہاری اہمیت ایک بے جان چیزوں جیسی ہے جو میرے کمرے میں پڑی ہے، اس لیے خاموش رہنے میں تمہاری بہتری ہے۔ ہمارے درمیان اس کمرے میں جو بات بھی ہوگی تم کچھ بھی میرے بابا کو نہیں بتاؤ گی۔ اگر غلطی سے بھی کچھ پتا چلا بابا کو تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، اتنا یاد رکھنا۔ وہ رعونت سے کہتا اس کی جانب دیکھنے لگا جو اس کی بات سنتی صرف سر ہلا گئی۔ عائزہ کا سانس جیسے سینے میں اٹکنے لگا، جسم ہولے ہولے کانپنے لگا تھا۔ منہ میں زبان نہیں ہے کیا؟ وہ اس کے سر ہلانے اور شدید مزمزہ ہوا تھا۔ ویسا اچھا ہے جتنا خاموش رہو گی اتنا ہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ وہ صفاقے سے کہتا اٹھ کر واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ پیچھے وہ نازک جان کانپتی زرد پڑتی وہیں بیٹھ گئی تھی۔ ٹھنڈی زمین پر وہ بیٹھی خوف اور دہشت سے کانپ رہی تھی۔ وہ باہر آیا تو اسے ٹھنڈی فرش پر بیٹھے دیکھا تو اٹھو جلدی سے، وہاں کیا کر رہی ہو؟ جاؤ چینج کر کے آؤ اور آ کر لیٹو۔ مجھے زیادہ نخرے کرنے والی عورتوں سے سخت نفرت ہے۔ اس کے کروفر بھرے انداز پر اڑتی تیزی سے ڈریسنگ روم کی جانب قدم بڑھا گئی۔ اندر جاتے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اس نے ایسا تو کچھ نہ سوچا تھا۔
وہ تو معصوم لڑکی اپنے خوابوں میں کسی شہزادے کا تصور کیے بیٹھی تھی، اور یہاں تو ایک دیو موجود تھا۔ وہ اس کی قید میں بری طرح پھنس گئی تھی۔ آخر کار جب وہ رو رو کر تھک گئی تو سادہ سا گرم سوٹ زیب تن کیے وہ باہر نکلی تو کمرے میں مکمل اندھیرے میں ڈوبا ہو پڑا تھا۔ وہ وہیں کھڑی ہونٹ دانتوں تلے دباتے اپنے آنسو روکنے کی کوشش میں تھی۔ اب کیا ساری رات وہیں اسٹیچو کی طرح کھڑے رہ کر گزارنی ہے کیا؟ جلدی آ کر بستر پر سو جاؤ، مجھے خود تم میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ سرد لہجے میں کہتا وہ کروٹ بدل گیا تو پیچھے وہ معصوم اپنی اتنی اہانت پر آنسو پیتی خاموشی سے بیٹھ کے دوسری جانب سکڑی سمٹی سی آنکھیں موندی سو گئی۔ جو ظالم تھا وہ ابھی بھی کروٹ بدلتے بے چین سا تھا، اور جو مزدور تھی وہ نازک جان اسی وقت تھکن کے مارے سو گئی تھی۔ اگلی صبح وہ اٹھ کر تیار ہوتا آئینے میں دیکھتا خود پر پرفیوم چھڑک رہا تھا جب اس کی نگاہ سامنے سوتی پری پیکر وجود پر پڑی تھی جو گہری نیند میں تھی۔ وہ قریب جاتا عین اس کے سامنے سر پر کھڑا ہوتا گرایا تھا۔ اٹھ جاؤ لڑکی، کیسے گھڑے گودے پیچ کر سو رہی ہو؟ نیچے بابا ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے۔ وہ سختی سے بولا تھا لیکن مقابل نیند کی بہت پکی تھی۔ اچھا بابا تھوڑی دیر اور سونے دیں۔ وہ انگڑائی لیتے کروٹ بدلنے لگی جب زاویار کو اس کی اس حرکت پر تپ چڑھنے لگی۔ وہ آگے بڑھتا اسے سیدھا کرتے بیٹھ گیا۔ اٹھ جاؤ ورنہ میں پانی کا جگ تمہارے اوپر ڈیل دوں گا۔ اس کی غراتی بلند آواز پر وہ جھٹکے سے سیدھے ہوتی نیند کے خمار سے نکلی اور آنکھیں پھاڑے سامنے دیکھنے لگی۔ 5 منٹ ہے تمہارے پاس، جلدی سے ریڈی ہو جاؤ ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، وہ کہتا اپنا لیپ ٹاپ بیگ میں رکھنے لگا۔ 5 منٹ میں عائزہ سادہ پنک سوٹ زیب تن کی اپنے سوگوار حسن میں سادگی میں بھی خوبصورتی کا پیکر بنی گلابی پھول لگ رہی تھی۔ زاویار نے بے ساختہ اس کے بے جا حسن سے نگاہیں موڑ لی۔ وہ اس کے پیچھے قدم اٹھاتے کمرے سے باہر نکلتے لاؤنج میں داخل ہو گئی جہاں عباس صاحب ان کے منتظر تھے، ساتھ مستقیم صاحب بیٹھے تھے۔ دونوں اٹھتے آگے بڑھے ان سے ملے تھے۔ عائزہ اپنے بابا کو دیکھ کر آبدیدہ ہو گئی تھی، آنسو لڑیوں کی صورت میں گالوں پر بہنے لگے تھے۔ ارے میرا بچہ کیوں رو رہی ہو آپ؟ ہم پاس تو ہیں آپ کے، اس طرح نہیں کرتے، بابا پریشان ہو جائیں گے۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے وہ پیار سے کچھ کاٹتے نرمی سے گویا ہوئے جبکہ سخت نگاہیں ساتھ بیٹھے زاویار کی جانب اٹھی تھی اور ان نگاہوں میں موجود سوال وہ اچھے سے سمجھ گیا تھا۔ او گاڈ بابا پلیز اب آپ مجھے کوئی بلیم نہیں کریں گے۔ ویسے ہی وہ اپنے بابا کو دیکھ کر سینٹی ہو گئی ہے۔ وہ جھکتے عباس صاحب کے کان کے قریب بولا تو ان کی مشکوک نگاہیں بہت سے سوال پوچھنا چاہتی تھی لیکن اس وقت وہ خاموش رہے تھے۔ وہ کافی دیر سب کے درمیان بیٹھی باتیں کرتی رہی۔ کچھ زیادہ قریبی رشتے دار آئے تھے جن کے ساتھ بیٹھتی وہ باتیں کر رہی تھی۔ ارے عائزہ، زاویار بھائی نے منہ دکھائی میں کیا گفٹ دیا ہے وہ تو دکھاؤ۔ اس کی کزن سے اشتیاق سے پوچھا تو وہ لب بھیج کر رہ گئی۔ اسے تو کچھ نہ ملا تھا منہ دکھائی میں۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی عباس صاحب اس کے قریب آئے تھے۔ عائزہ بچے، یہ آپ کے کنگن آپ وہی بھول آئی تھی، ملازمہ نے مجھے لا کر دیے ہیں۔ وہ عائزہ کو سونے کے کنگن دیتے جا چکے تھے۔ یہ دیے ہیں بھائی نے؟ ارے واہ، یہ کتنے خوبصورت ہے۔ اس کی کزنیں دیکھتی تعریف کرتی اس کی خوش قسمتی پر رشک کرنے لگی تھی۔ سب جا چکے تھے جب وہ اپنے بابا کو الوداع کرتے غمگین ہو گئی تھی۔ ارے بچہ رونا نہیں، یہ اب آپ کا گھر ہے، جیسے چاہے یہاں رہ، آپ کو کوئی روک ٹوک نہیں۔ لیکن وہ تو کہتے ہیں یہ ان کا گھر ہے، یہاں جو وہ کہیں گے وہی ہوگا، اور اگر ان کے آگے سے کچھ بولا یا آپ کو بتائے تو وہ سزا دیں گے۔ وہ سو سو کرتی معصومیت سے اس کا بھانڈا پھوڑ چکی تھی، یہ سوچ بغیر کہ اس کا نتیجہ بہت برا نکلنے والا تھا۔ نہیں میری بیٹی، یہ آپ کا بھی اتنا ہی گھر ہے جتنا اس گدھے کا ہے، آپ نے ڈرنا نہیں ہے اس سے۔ اگر آپ کو اس نے کچھ بھی کہا تو آپ نے مجھے بتانا ہے، پھر میں اس نالائق کو سیدھا کر لوں گا۔ وہ کہتے اس کے سر پر ہاتھ رکھ گئے۔ شاباش، جاؤ اب اپنے کمرے میں ریسٹ کرو۔ دراصل کل رات وہ یہ کنگن میرے کمرے میں بھول گیا تھا، اس لیے دے نہیں پایا آپ کو۔ آپ پریشان نہیں ہونا اس کے رویے سے، وہ ذرا سخت مزاج ہے لیکن دل کا بہت اچھا ہے۔ وہ اسے سمجھاتے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے تھے۔ جاتے ہی انہوں نے زاویہ کو کال کر کے گھر بلایا تھا جو دوستوں کے ساتھ باہر نکلا تھا۔ عائزہ کمرے میں جاتی چینج کرتی ریلیکس ہوتی سو گئی تھی۔ وہ سکون سے آنکھیں موندے ہوئی تھی، آج وہ ریلیکس تھی۔ زاویار گھر لوٹا تو وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے پیچھے سے کیا ہوا تھا۔ وہ تو پورا یقین کر چکا تھا کہ اس کی معصوم بیوی جس کی آواز تک نہیں نکلتی تھی وہ کبھی اس کے باپ کے سامنے کچھ نہیں بول سکتی تھی، لیکن یہاں آج الٹا ہوا تھا۔ جب وہ کمرے میں داخل ہو تو سامنے عباس صاحب ناگہانی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ کنگن کہاں ہے جو میں نے تمہیں رات کو دیے تھے بچی کو دینے کے لیے؟ وہ سختی سے استفسار کرنے لگے تو وہ ان کے سوال پر پہنچا کے رہ گیا۔
वो तो मैंने दे दिया था गिफ्ट आयजा को। वो लब भेजकर खुद को नॉर्मल करता बोला, जावियर मुझे तुमसे ये उम्मीद ना थी। मैंने इसके बाप से बड़ा यकीन दिलाकर रिश्ता किया था कि तुम इनकी बच्ची का ख्याल रखोगे, और तुमने शादी की पहली रात ही बच्ची को इसकी अहमियत बता दी। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। आज तुमने मेरा मान तोड़ दिया है। वो कहते वॉशरूम में चले गए। पीछे वो हाथों की मुट्ठियां सख्ती से बंद करता इन्हें पुकारने लगा, जो अभी बिल्कुल इसकी शक्ल नहीं देखना चाहते थे। वो शदीद तैश्त और इश्तिआल में आग बगोला कमरे में दाखिल हुआ था, जहां वो मजे से इसके बिस्तर पर सो रही थी। इसने इसका पाँव पकड़ते सख्ती से इसे अपनी जानब खींचा था कि झटका लगने से वो चीखती हड़बड़ा कर उठ बैठी थी। सामने वो गैज़ और गज़ब की तफसीर बना आंखों में गहरी सुर्खी लिए इसे खा जाने वाली नजरों से देख रहा था। कहा था ना मैंने कि बाबा को कुछ नहीं बताना, फिर क्यों तुमने इन्हें बताया? वो गुर्राया था। मैंने कुछ नहीं बताया। वो कानों पर हाथ रखती फूट फूट कर रो दी। आवाज बंद करो अपनी, वरना यही तुम्हारी कब्र बनाकर रख दूंगा। इतनी सी तुम हो? दो उंगलियों की बाह मिलाते वो इशारा कर गया। और तुम चीज क्या हो? मेरे सामने तो रात को बड़ी मासूम बन रही थी, आ गई ना अपनी औकात पर। मेरे बाप को मेरे खिलाफ करने लगी हो। आज मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा ना, तुम हमेशा याद रखोगी। वो चेहरे पर दुनिया जहाँ की सख्ती लिए गजबनाक होता आगे बढ़ा ही था कि वो इसके गिरने पर ही आवाज खो गई थी, और इससे पहले कि वो फर्श पर ढेर होती, वो इसे अपनी मजबूत अमाना बाजू में भर गया। ओह शिट! वो इसे बिस्तर पर डालते इसका ठंडा पड़ता माथा छूते और ब्लैंकेट देने लगा। वो मासूम जान इसकी इतनी सी सख्ती नहीं बर्दाश्त कर सकती थी। वो मजीद क्या कहता इसे। वो अपना माथा मसलने लगा। वो खुद परेशान सा इसके करीब बैठ गया। इसके मासूम नकूश को देखते इसका दिल पसीजने लगा था। आंखें मूंदा वो इसके साथ लेटा सो गया था। सुबह वो इसके उठने से पहले ही ऑफिस के लिए निकल चुका था। दिन गुजरने लगे थे। आयशा ने भी अब्बास साहब की परमिशन से अपनी पढ़ाई शुरू कर ली थी। इस दिन के बाद अभी तक इसकी जाविया से कोई बात ना हुई थी। वो इसके आने का इंतजार करती थी। खाना वो लोग इकट्ठे बैठकर खाते थे। अब्बास साहब ने इन्हें कहीं घूम फिर कर आने का कहा था, लेकिन जावेद ने अभी जाने से इनकार किया था कि उसे ऑफिस में कुछ ज़रूरी काम है। आयशा भी खुशी थी कि इसे इस जल्लाद के साथ जाना नहीं पड़ेगा। इसकी दोस्ती घर के मुलाजमों से अच्छी भली हो गई थी। शाम की चाय वो खुद बनाती थी। अब्बास साहब और वो बैठ के बातें करते, चाय से लुत्फ लेते। शादी को 1 महीना होने को आया था। ज़ोयार घर देर से लौटा था। आज उसे ऑफिस में ज़रूरी काम था, जिस पर वो अच्छी खासी देर लगा आया था। वो आहिस्ते से कदम उठाते लाउंज में अपना बैग रखता किचन की जानब बढ़ा था। थकन और भूख के बायस से इसे चक्कर आ रहे थे। किचन की रोशन लाइट देख कर इसे हैरानी हुई थी। माथे पर परेशानी से बल डाले वो किचन की जानब बढ़ा था। सामने मौजूद वजूद को देखते इसके कदम ठिठक गए थे। सुबह वो इसके उठने से पहले ही ऑफिस के लिए निकल चुका था। दिन गुजरने लगे थे। आयशा ने भी अब्बास साहब की परमिशन से अपनी पढ़ाई शुरू कर ली थी। इस दिन के बाद अभी तक इसकी जाविया से कोई बात ना हुई थी। वो इसके आने का इंतजार करती थी। खाना वो लोग इकट्ठे बैठकर खाते थे। अब्बास साहब ने कहीं घूम फिर कर आने का कहा था, लेकिन जाविया ने अभी जाने से इनकार किया था कि उसे ऑफिस में कुछ ज़रूरी काम है। आयशा भी खुश थी कि इसे इस जल्लाद के साथ जाना नहीं पड़ेगा। इसकी दोस्ती घर की मुलाजमों से अच्छी भली हो गई थी। शाम की चाय वो खुद बनाती थी। अब्बास साहब अब वो बैठ कर बातें करते, चाय से लुत्फ लेते। शादी को 1 महीना होने को आया था। जावियार घर देर से लौटा था। आज उसे ऑफिस में ज़रूरी काम था, जिस पर वो अच्छी खासी देर लगा आया था। तो आहिस्ते से कदम उठाते लाउंज में अपना बैग रखता किचन की जानब बढ़ा था। थकन और भूख के बायस इसे चक्कर आ रहे थे। किचन की रोशन लाइट देखकर इसे हैरानी हुई थी। माथे पर परेशानी से बल डाले वो किचन की जानब बढ़ा था। सामने मौजूद वजूद को देखते उसके कदम ठिठक गए थे। आयशा मेज पर सर के गहरी नींद में थी। करीब खाना पड़ा हुआ था। साफ पता चल रहा था कि वो इसका इंतजार करते करते सो चुकी थी। जावियार को बुरा लगा था। वो नाजुक जान सख्त सख्त सर्दी में एक शॉल अपने गिर्द लपेटे इसकी मुंतजर थी। जावियार हाथ बढ़ाते इसे उठाने लगता है, जब निगाह इसके मासूम नकूश को देखते भटकती इसकी गुलाबी पलकों और गुलाबी लबों पर जाती है। वो हलक तर करते निगाह बदल लेता है। वो किस कदर मासूम और खूबसूरत थी। इसकी एक बात अभी तक इसके बाबा को ना बताई थी, लेकिन वो खामोश हो गई थी। इस दिन के बाद वो उसके सारे काम करती थी, लेकिन इससे बात नहीं करती थी। जावियार को पहली बार अपना आप गलत लगने लगा था, लेकिन फिर वो खुद पर सख्ती का खौल चढ़ाता आयशा को बुलाता है। वो जो उसका इंतजार करते सो जाती, वो घबराते उठ जाती है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरा इंतजार करने से मना किया था ना मैंने। मुझे चोचलों की आदत नहीं है। आइंदा के बाद मेरा इंतजार ना करना। मैं खुद देर से आता हूँ, तुम्हारी वजह से बाबा ने मुझे बोलना है।
وہ سرد لہجے میں کہتا ہے اسے دیکھنے لگا۔ وہ آپ نے کھانا نہیں کھایا تھا، میں تو بس اس لیے رکی تھی کہ سارے ملازم اپنے کوارٹر میں جا چکے ہیں تو آپ کو کھانا کون دیتا؟ تمہیں یہ سب سوچنے کی ضرورت نہیں، تم اس گھر میں صرف ایک مہمان ہو، یہ نام نہاد رشتہ ہے۔ میرے بابا نے زبردستی ہمارا نکاح کروایا ہے اور میں تمہیں اپنی بیوی مانتا بھی نہیں۔ تم اس گھر میں صرف ایک نام کی بیوی ہو، اس لیے اپنی حد میں رہو اور جان بوجھ کر اچھا بننے کا ناٹک بند کرو۔ وہ سختی سے بولتا ہے، اس کی آنکھوں کو نم کر گیا۔ عائزہ شدید حسرت محسوس کرتے آج نہیں رہ سکی اور بولی، میں اپنی حد جانتی ہوں مسٹر زاویار، لیکن شاید آپ بول رہے ہیں کہ میں نے تو اپنے دل و جان سے ایک نکاح قبول کیا تھا، آپ ہی اسے ایک کانٹریکٹ بنائے پھر رہے، اور میں ایسے انسان نہیں کہ ساتھ والا بھوکا ہے اور میں پیٹ بھر کر کھا لوں۔ وہ شدید سختی سے بولی تھی، آپ کو مجھ سے نفرت ہے لیکن مجھے نہیں، میں تو جانتی بھی نہیں تھی کہ آپ کون سی نفرت لیے بیٹھے ہیں میرے لیے دل میں، لیکن میں آپ سے نفرت نہیں کر پائی، آپ میرے مجازی خدا ہیں۔ میرے بابا نے مجھے رخصتی کے وقت بولا تھا کہ بیٹی تمہارے شوہر کا گھر تمہارا گھر ہے آج سے، تمہیں جو بھی مسئلہ ہو آپس میں سلجھاؤ۔ اب میں کیا کہوں اپنے بابا سے کہ میرا شوہر مجھے دیکھنا تک گوارا نہیں کرتا، میں یہ تک نہیں جانتی کہ میں نے ایسا کون سا گناہ کیا کہ آپ مجھ سے ہم کلام ہونا تو دور مجھے دیکھنا تک پسند نہیں کرتے۔ وہ نم نگاہوں سے اسے دیکھتی کرب سے آنکھیں میچتی ہوئی وہاں سے نکل گئی تھی۔ پیچھے وہ کتنی دیر اس کی باتوں کے حصار میں گھرا کھڑا رہا۔ وہ ٹھیک بول رہی تھی، وہ معصوم نہیں جانتی تھی کہ اس کا ماضی کی کس قدر ہولناک اور دردناک گزرا تھا کہ اس وجہ سے اسے عورت ذات سے نفرت محسوس ہونے لگی تھی۔ اس کی باتوں میں ایسی سچائی تھی کہ زاویار سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا اس کے بارے میں۔ اس نے جو اپنے گرد نفرت کی دیوار کھڑی کر رکھی تھی، اس کی آج ایک اینٹ گر چکی تھی۔ وہ لڑکی جو ایک مہینے سے خاموش تھی، آج بولی تھی تو اس کی انا کے بت کو ہلا کر رکھ گئی تھی۔ لیکن پھر سے وہی سرد پن آنکھوں میں چمکنے لگتا ہے۔ وہ غصے میں قدم آگے بڑھاتا ہے، اپنے کمرے کی جانب جانے لگتا ہے جب اسے اپنے بابا جان کے کمرے سے آتی روشنی اور ہلکا کھلا دروازہ دکھائی دیتا ہے۔ اب وہ اپنے قدم وہیں روک لیتا ہے۔ اندر سے آتی آوازوں کو سننے کے لیے وہ تھوڑا دروازے کے قریب ہو کر کھڑا ہوتا ہے۔ کیا ہوا ہے بچے؟ آپ اس وقت تک جاگ رہی ہو؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ زاویار نے تو کچھ نہیں کہا۔ عباس صاحب جو خود بھی زاویار کے منتظر تھے، اسے گزرتا دیکھ کر رک چکے تھے۔ نہیں بابا، میں نے کھانا دینے کے لیے رکی ہوئی تھی، وہ نرمی سے بولی۔ میری پیاری بیٹی، اللہ تمہیں خوش رکھے۔ میرا بیٹا بہت اچھا ہے، بس ذرا سخت ہے، انشاءاللہ وہ وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گا، بس آپ نے گھبرانا نہیں۔ وہ اسے نرمی سے کہتے اس کے سر پر ہاتھ رکھ گئے تھے۔ زاویار لب پھینچ کر خاموشی سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ یہ کیا ہو رہا تھا اسے آج برا کیوں لگ رہا تھا اس لڑکی کے لیے؟ وہ ماتھا مسلتے چینج کرنے چلا گیا۔ عائزہ بھی خاموشی سے آ کر کمرے میں اپنی جگہ پر لیٹ گئی۔ دل بری طرح دکھا تھا، وہ اس کے لیے اپنا آپ بدل رہی تھی اور وہ ایک لفظ نرمی کا استعمال نہ کر پا رہا تھا۔ عائزہ کا دل خون کے آنسو رونے لگا تھا، وہ خاموشی سے آنکھیں موند گئی تھی۔ اگلے دن عباس صاحب نے اپنی میٹنگ کے سلسلے میں بیرون ملک جانے کا بتایا تھا۔ وہ خود بھی نہیں جانا چاہتے تھے، لیکن زاویار کے مسلسل نہ کی تکرار پر انہیں خود ہی یہ فیصلہ لینا پڑا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ وہ زیادہ وقت ساتھ رہے، ایک دوسرے کو جانے، ایک دوسرے کو سمجھے، شاید کی حالات بدل جائے۔ زاویار نے انہیں جانے سے روکا تھا کہ وہ چلا جاتا ہے، لیکن جب انہوں نے کہا کہ اپنی بیوی کو ساتھ لے کر جاؤ تو وہ خاموش ہو گیا تھا۔ لیکن پھر جانے دماغ میں کیا آیا کہ جانے کے لیے رضامند ہو گیا۔ وہ خود بھی حیران تھے کہ وہ کیسے مان گیا، لیکن نہیں جانتے تھے اس کی ہاں کے پیچھے خطرناک عزائم جو وہ آگے چل کر کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ کچھ ہی دنوں میں ان کے پاسپورٹ اور ویزا سب کچھ تیار تھا، وہ دونوں جانے کے لیے تیار سب سے مل رہے تھے۔ عائزہ کافی گھبرائی ہوئی سی تھی کہ وہ پہلی بار جہاز کا سفر کر رہی تھی۔ سب سے ملتے جب وہ جہاز میں بیٹھے تھے تو عائزہ کا دل گھبرانے لگا تھا اور رنگت زرد پڑنے لگی۔ جہاز کے فلائی کرتے ہی عائزہ کا جی بتلانے لگا تھا۔ وہ زاویار کی شرٹ کو زور سے مٹھیوں میں بھیجتے اپنا چہرہ اس کی سینے میں چھپا گئی تھی۔ زاویار جو خاموشی سے ساتھ بیٹھا اس کی زرد پڑتی رنگت دیکھ رہا تھا، اسے اس قدر قریب نزدیکی پر ساکت رہ گیا تھا، دل کی دھڑکن رفتار پکڑنے لگی تھی۔ وہ خاموش ساکن سا اس کی وجود سے اڑتی مہک کو اپنی سانسوں میں اترتا محسوس کرنے لگا تھا۔ وہ اسے جھٹکنا چاہتا تھا لیکن ایسا کرنے نہیں کر پا رہا تھا۔ سمجھنے سے قاصر تھا کہ یہ کون سے جذبات تھے، یہ کون سا ایسا سحر تھا جو وہ لڑکی اس پر پھونکتی تھی کہ وہ بے بس ہو کر رہ جاتا تھا۔
اپنے دل کے مقام پر اس کی پرتپش سانسوں کو محسوس کرتا ہوا گہرا سانس لیتا کھڑکی سے باہر کے مناظر دیکھنے لگا تھا کہ بے شک وہ جس قدر سخت ہو جاتا لیکن صنف نازو کی اس قدر قربت پر وہ سرخ پڑا تھا، وہ بھی جو اس کی محرم تھی، وہ بس جلد از جلد اس رشتے سے جان چھڑوانا چاہتا تھا، چاہے پھر جو مرضی ہوتا، یہ سوچے بغیر کہ وہ اپنے اسی فیصلے پر کچھ عرصہ بعد کتنا پچھتانے والا تھا۔ سارا راستہ عائشہ نے سو کر گزارا تھا، وہ لوگ اپنے فلیٹ پر پہنچ گئے تھے، اسے سخت بھوک لگ رہی تھی۔ زاویار نے کھانا آرڈر کیا تھا اور چینج کرنے کے لیے چلا گیا۔ فلیٹ میں صرف ایک کمرہ تھا، چھوٹا سا کچن اور باتھ، چھوٹا سا لاؤنج بنا ہوا تھا جہاں ایک سنگل صوفہ موجود تھا۔ وہ پہلے بھی وہاں آ کر رہ چکا تھا، اس لیے اسے کوئی مشکل نہ ہوئی تھی، لیکن اس بار عائشہ ساتھ تھی اور کمرے کا بیڈ بالکل چھوٹا سا تھا۔ خیر عائشہ تو نہ گھبرائی تھی لیکن اس کے اپنے پسینے چھوٹے تھے۔ اس بیڈ کو دیکھ کر وہ جتنا اس لڑکی سے دور جانے کی کوشش میں تھا، کوئی نہ کوئی چیز اسے پھر سے اس کے سامنے لا کھڑا کر دی تھی۔ کھانا کھاتے وہ اپنے کمرے میں آ کر بیڈ پر لیٹ گئی تھی۔ عائشہ کا سر ابھی تک چکرا رہا تھا، زاویار کو اس پر غصہ آنے لگا تھا، سارے راستے وہ بھی سوئی رہی تھی اور اب بھی کمرے میں گھسی گئی تھی۔ وہ شدید طیش میں کمرے میں داخل ہوا تھا۔ یہاں کوئی تمہارے باپ کا نوکر نہیں بیٹھا ہوا جو آ کر سارے کام کرے گا۔ آج تو میں نے باہر سے کھانا منگوا لیا، کل سے تم بنایا کرو گی جب تک ہم یہاں ہیں۔ ہاں، اور باقی سارے کام بھی تم کیا کرو گی، میرے کپڑے پریس، فلیٹ کی صفائی اور جو بھی کام ہوں گے۔ ٹھیک ہے لیکن مجھے کھانا بنانا نہیں آتا، عائشہ دھیمے لہجے میں بولی تو وہ سر جھٹک گیا۔ تو آتا کیا ہے تمہیں؟ تمہارے باپ نے تمہاری شادی کرنے سے پہلے بتایا نہیں کہ یہ سب کام بھی کرنے پڑتے ہیں؟ نہیں سچ، تم تو اسی بات پر بڑی خوش تھی کہ اتنے امیر لوگ مل رہے ہیں، دونوں باپ بیٹی مل کر لوٹیں گے انہیں۔ ہو تو لیکن یہ تمہاری خام خیالی ہے میڈم، میں تمہاری اس معصوم شکل میں نہیں آنے والا۔ نیٹ پر سب موجود ہے، کل میں گروسری لے آؤں گا، یوٹیوب سے دیکھ کر تم کھانا بناؤ گی، ورنہ انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ مجھے ذرا دیر نہیں لگے گی تمہیں تمہاری اوقات یاد دلانے میں۔ وہ اس قدر برے لہجے میں ہم کلام ہوا تھا کہ عائشہ کا دل بری طرح سے ٹوٹا تھا۔ اتنی سفاکیت، اتنی نفرت، وہ کیسے رہے گی اس کے ساتھ؟ وہ بس یہی سوچ پائی تھی۔ ابھی وہ اپنی آنکھوں میں موجود آنسو کو روکتی کہ اس سے پہلے ہی اس کا ایک حکم سنائی دیا تھا۔ اٹھو اور اب تو بستر نکال کر لاؤنج میں جاؤ، میں اتنے چھوٹے بستر پر تمہارے ساتھ نہیں لیٹ سکتا، نہ میں تمہیں اپنی اتنا قریب برداشت کر سکتا ہوں۔ کہیں تمہیں یہ خوش فہمی نہ گھیر لے کہ مجھے تمہاری ذات میں ذرا سی بھی دلچسپی ہے۔ وہ لطیف سے طرز کرتا اس نازک جان کا دل بری طرح سے توڑ گیا تھا۔ وہ باہر جاتی سنگل صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ ٹھنڈ اس قدر زیادہ تھی کہ جسم کانپنے لگا تھا، لیکن اس سنگ دل شخص کو اپنی غلطی کا ذرہ برابر بھی خیال نہ تھا۔ وہ خاموشی سے وہاں آری ترچی لیٹی اپنی شال خود پر لیتی آنکھیں موند گئی۔ آنسو گالوں کو بھگونے لگے تھے، اس کا شدت سے دل چاہا تھا کہ بابا کو فون کر کے اسے یہاں نہیں رہنا۔ ابھی وہ مزید کچھ سوچتی کہ اس کے نمبر پر عباس صاحب کی ویڈیو کال آنے لگی تھی۔ وہاں آتے ہی اس نے ہاٹ اسپاٹ لیا تھا زاویار سے کہ اسے اپنے بابا سے بات کرنی تھی، اس وجہ سے اس کا نیٹ آن تھا۔ اس نے آنسو خشک کرتے کال آن کی تھی۔ عباس صاحب اس کا سرخ چہرہ اور آنکھیں دیکھ کر پریشان ہوئے تھے۔ کیا ہوا ہے عائزہ میری بچی بیٹی؟ زاویار کہاں ہے اور آپ اکیلی کیوں ہو؟ رو کیوں رہی ہو؟ وہ جو اپنے آنسو صاف کرتے فون یس کر گئی تھی، انہیں سامنے دیکھتے ایک بار پھر سے آنسو لڑکیوں کی صورت گالوں اور بہنے لگے تھے۔ مجھے واپس آنا ہے، مجھے نہیں رہنا یہاں، وہ روتی بولی تو عباس صاحب کا دل اخلا گیا۔ زاویار نے جاتے ہی ایسا کیا کہا تھا کہ وہ معصوم بچی تھوڑی ہی دیر میں کملا کے رہ گئی تھی۔ ہوا کیا ہے میری بچی؟ مجھے بتاؤ۔ وہ روتے انہیں ساری بات بتا گئی اور جو الفاظ اس نے اپنے گھر میں اس سے بولے تھے وہ بھی ایک ایک بات بتائی، وہ انہیں ششدر کر گئی۔ آپ رونا بند کرو، میں بات کرتا ہوں اس سے۔ شاباش۔ اسے وہ پیار سے سمجھاتے قول منتقل کرتے زاویار کو کرنے لگے۔ اس کے فون اٹھاتے ہی وہ شروع ہو چکے تھے۔ صبح کی فلائٹ سے واپس آئے ہو، تمہیں ذرا شرم نہیں آئی؟ تم ایک معصوم بچی پر ظلم کرو، ایسا کون کرتا ہے؟ تمہیں ذرا شرم نہ آئی زاویار؟ باپ ایسا کچھ نہیں ہے، آپ میری بات تو سنیں، مجھے کچھ نہیں سننا۔ اگر مزید تم نے کوئی بھی الٹی حرکت کرنے کی کوشش کی تو میرا یقین مانو میرے مرتے وقت بھی اپنی شکل تک نہیں دیکھنے دوں گا۔ تو اس قدر سختی سے بولے تھے کہ زاویار کے اندر جاہلیت کا طوفان برپا ہونے لگا تھا۔ وہ تمتماتے چہرے سے آنکھ کا شعلہ بنا کر کمرے سے نکلا تھا اور سامنے سو سو کرتی عائشہ کو بازو سے پکڑ کر اپنے روبرو کھڑا کیا تھا۔
चाहती क्या हो आखिर तुम? मेरे मना करने के बावजूद तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुमने मेरे बाबा को मेरे खिलाफ किया, मेरी शिकायत लगाई। मैंने तुम्हें क्या समझाया था कि हमारे कमरे की कोई बात तुम किसी से नहीं करोगी। ये हमारी निजी बातें हैं जो तो मैं तुम्हें समझा चुका था। के बावजूद तुमने मेरे बाबा को मेरी शिकायत लगाई। वो इसे बाजू से पकड़ते सख्ती से झंझोड़ गया। क्या चाहती हो? तुम्हें अपने सीने से लगा कर रखूं? करीब आना चाहती हो ना मेरे, ताकि दूसरी औरतों की तरह मेरे सर पर चढ़कर नाचो? गुस्से से भरा तैश से धाड़ा। जिंदगी अजाब बना के रख दी है तुमने मेरी। अजीब मुसीबत में मेरे पले पड़ गई है। वो तैश में चीखा था कि वो कानों पर हाथ रखती कांपने लगी थी। तुम्हारे बाप ने तुम्हें जबरदस्ती मुसल्लत कर दिया है मेरे सर पर। मुझे नफरत है तुमसे। जानबूझकर मेरे नजदीक आना और मुझे सिड्यूस करना बंद करो। वो इस कदर गलत अल्फाज इस्तेमाल कर गया था कि आयशा साकित सी इसे देखने लगी थी। इस तरह आप मुझसे नफरत का इजहार करके क्या साबित करना चाहते हैं? क्या आप मुझे अपने नज़दीक बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, या फिर ये कि मैं आप पर ज़बरदस्ती मुसल्लत की गई हूँ? अरे कैसे मर्द हैं आप? आप खुद को मर्द कहते हैं जो अपनी ही मर्जी नहीं कर सका और एक नाजुक औरत को अपना निशाना बना रहा है। मैं कोई गैर नहीं, बीवी हूँ आपकी। मुझे आपको सीड्यूस करने की ज़रूरत नहीं। मैं आप जैसे मर्द को देखना तक गवारा नहीं करती। मेरे बाबा आपके बारे में कुछ नहीं जानते। इन्हें तो बस ये था कि अब्बास अंकल एक अच्छे इंसान है, आप भी इन जैसे होंगे, लेकिन नहीं, वो गलत थे। आप एक नंबर की घटिया इंसान है। आपके साथ जिसने भी गलत किया है बहुत अच्छा हुआ है। आप यही डिजर्व करते हैं। मुझे नहीं रहना आपके साथ। मुझे वापस घर जाना है। आप जैसे गलीज इंसान के साथ मैं रहना भी नहीं चाहती। इससे कि पहले वो मजीद कुछ कहती, चटाक गाल पर पड़ने वाली इस जोरदार थप्पड़ ने इसे खामोश करवा दिया था। वो इस शदीद थप्पड़ से एक जानब गिरी थी। चेहरे पर हाथ रख के वो धुंधलाई निगाहों से इसे यकटक देखने लगी थी जो भपरा शेर बना आगे बढ़ रहा था। बकवास बंद करो अपनी। तुम जानती ही क्या हो मेरे बारे में? अब तुम्हें मैं बताऊंगा कि जंगली जानवर होता क्या है। वो गुस्से से पागल होता इसे दोनों बाजू से भरता अंदर कमरे की जानब बढ़ा था। आयजा की भरपूर मज़ाहमत और सिसकियां इस खामोश कमरे में गूंज रही थी, लेकिन इस जालिम सियाह की कोई इस पर रहम न आया था। आज वो एक शिकारी बना इस पर छा गया था। कमरे में खामोशी का राज था। किस्मत इसके इस जुल्म पर दूर से इसे देखती मातम को न थी कि वो शख्स अपने साथ क्या जुल्म करने जा रहा था। वो गहरी नींद में था जब अपने करीब से किसी की सिसकियां सुनाई दी थी और वो पल में झटके से उठ बैठा था। आह मेरे खुदा! वो सर पे हाथ गिरा गया। वो क्या कर चुका था अपने गुस्से में? वो तो इसे सख्ती से बरतना चाहता था ताकि वो जाकर खुद ही बोल दे कि इसे इसके साथ नहीं रहना, लेकिन वो क्या कर चुका था? वो इस मासूम जान को तोड़ चुका था। सर हाथों में गिराए वो सिसकियां सुन रहा था, लेकिन दिमाग इन सारी सोचों पर हावी होने लगा था। इसने कुछ गलत ना किया था। वो बीवी थी इसकी, इसका हक था इस पर। वो सर झटकते उठा था। उठो फौरन। कोई अनोखा काम नहीं हुआ तुम्हारे साथ। बच्ची नहीं हो। जानती हो कि शौहर हूँ तुम्हारा और शौहर के हुकूक होते हैं। इस तरह मातम करा होने की जरूरत नहीं। फ्रेश होकर और नाश्ता बनाओ। वो सख्ती से कहता इसके आंसू को नजरअंदाज कर गया। आयजा रोती आंखें साफ करती उठती वॉशरूम की जानब कदम बढ़ा दी। वो बाहर आते ही अपना फोन पकड़ती घर कॉल करने लगी थी। इसे फोन थामे देखकर जावियार का दिमाग घुमा था और वो एक लम्हा की भी देर के बगैर इस तक पहुंचता इससे फोन छीन चुका था। आखिर चाहती क्या हो तुम ढीठ लड़की? क्या कल रात की सजा कम थी या मजीद तुम्हें दोस्त चाहिए? इसे झंझोड़ते हुए चीखा था। मुझे अपने बाबा से बात करनी है। घर जाने मुझे वापस। लेकर जाए मुझे वापस। आप जैसे दरिंदे के साथ नहीं रहना मुझे। वो इस कदर सख्ती से चीखी थी कि जावियर की गिरफ्त इसके बाजू पर मजबूत से मजबूत तर होती गई थी कि आयजा को इसकी उंगलियां अपने गोश्त में प्योस्त होती महसूस होने लगी थी। तकलीफ की शिद्दत से आंखें भर आई थी। वो नम आंखों से इसे देखने लगी थी। मुझे मजीद जानवर बनने में मजबूर मत करो। मेरा यहाँ काम है जिस वजह से मैं यहाँ आया हूँ, तुम्हारे लिए नहीं। इसलिए जब तक मेरा काम खत्म नहीं हो जाता हम वापस नहीं जाएंगे। इसलिए जबान कर बंद करके खामोश रहो। और हाँ, मेरे सामने अपने बाप से तुम बात करोगी। मेरे बाबा यहाँ पर अपने बाबा से कुछ भी कहने की कोशिश की तो याद रखना अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। कल रात जो हुआ वो इसकी 1% भी नहीं था जो मैं तुम्हारे साथ करूंगा। जीना हराम करके रख दूंगा तुम्हारा। और वैसे भी तुम नहीं चाहोगी कि तुम्हारा बाप इस उम्र में नौकरी के लिए धक्के खाते फिरे। वो इसे इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा था और जानता था अब वो ऐसा कभी नहीं करेगी।
یاد رکھنا میری نظر میں تمہاری حیثیت ایک قیدی سے بڑھ کر نہیں. جتنا خاموش رہو گی اتنا بہتر ہے تمہارے لیے، ورنہ جینا محال کرنا آتا ہے مجھے لوگوں کا اچھے سے. وہ معصوم جان سہتے میں اسبات میں سر ہلا گئی تھی. اس دن سے عائزہ بالکل خاموش ہو گئی تھی. وہ جو کہتا تھا خاموشی سے سنتی اور اسبات میں سر ہلا دیتی. وہ گن گن کر دن گزار رہی تھی. بس وہ جلد از جلد واپس جا کر اپنے بابا کے پاس جانا چاہتی تھی. اسے اس مرد سے خوف آنے لگا تھا. وہ سارا وقت فلیٹ میں اکیلے گزار سکتی تھی، لیکن اس جیسے ہی وہ واپس آتا اس کا ایک منٹ اول سرات پر گزرتے محسوس ہوتا تھا. اس کے اندر اس کا خوف بڑھنے لگا تھا. وہ اس سے بات بات پر ڈراتا، اسے کھانا خراب بنانے پر ذلیل کرنے لگا. وہ ان دنوں اس کے خوف کے سائے تلے زندگی گزارنے لگی تھی. کسی کو کچھ بول بھی نہیں سکتی تھی کہ اس نے سختی سے منع کیا تھا، اور جو وہ سنگین نتائج کی دھمکیاں دیتا تھا وہ اسے مزید آنسو بہانے پر مجبور کر دیتی تھی. وہ دھان پان سی لڑکی جس کے چہرے پر دلالیاں چمکتی تھی اب زرد ہونے لگی تھی. تقریباً 2 ہفتے ہو گئے تھے انہیں آئے ہوئے اور وہ تھک گئی تھی. دن بھر وہ آنسو بہاتی رہی تھی کہ واپس کب ہونے ہیں، ابھی کم آئیں گی. وہ پر سے رونا آتا تھا. ایک دن رہ گئے تھے ان کی واپسی پر. وہ ساری تیاری مکمل کر چکے تھے. زاویہ جو اچانک باہر ہونے والی تیز بارش میں مکمل بھیگ چکا تھا، واپس آتے ہی اس نے چینج کیا تھا، لیکن اس کے باوجود اسے تیز بخار نے گھیر لیا تھا. وہ کمرے میں داخل ہوئی تو وہ سوچ چرلی بخار سے گرا تھا. وہ کروٹ بدل گیا تھا. عائزہ اس کی خراب طبیعت پر پریشان ہوئی تھی اور آگے بڑھتے لہجے میں فکر مند یگانت سموئے وہ اس کے چہرے پر ہاتھ رکھ گئی تھی جو گرم سانی کے مانند جل رہا تھا. آپ کو تو بہت تیز بخار ہے. وہ کمرے سے باہر نکلتے 2 بریڈ کے سلائس اور گرم دودھ لے کر آئی تھی. اسے زبردستی کھلاتے دوا دی تھی، لیکن کچھ دیر ہی گزری تھی کہ اس کا جی متلانے لگا تھا. میرا دل خراب ہو رہا ہے، وہ نڈھال سا بولا تو وہ تیزی سے باہر نکلتی بکٹ لے آئی تھی اور وہ فرش پر رکھتے آگے بڑھتے اس کو جھکنے میں مدد دی. وہ جھکتا وامٹ کرنے لگا تھا. اس کی اتنی زیادہ خراب طبیعت دیکھتے وہ باقاعدہ رونے لگی تھی. اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی اب کیا کرے. صبح ان کی واپسی تھی اور اس کی طبیعت اس قدر خراب تھی کہ وہ کھڑا تک نہیں ہو سکتا تھا. وہ کمرے میں موجود دونوں بلینکٹ اس پر ڈال چکی تھی، لیکن اس پر ایسا لرزہ طاری ہوا تھا کہ وہ شدید کانپ رہا تھا. وہ جھکتی کبھی اس کے پاؤں ملتی تو کبھی اس کے ہاتھ. گرم پٹیاں سے کرنے لگی تھی. وہ ٹھنڈا برف ہو رہا تھا. وہ روتی اس اور دعائیں پڑھ کر پھونکنے لگی تھی. جو مدہوش تھا اس کا گرم ہاتھ کبھی اپنے چہرے پر رکھتا تو کبھی گردن پر. وہ اپنی سرمئی آنکھوں میں بہر بکرا نافہم سی دیوان کی لیے سے دیکھ رہا تھا. مجھے چھوڑو گی تو نہیں نا؟ میرا کوئی نہیں ہے، پلیز مجھے چھوڑنا نہیں. وہ اس کے نازک وجود پر گرفت سخت کیے بول رہا تھا. وہ اس کی جانب دیکھتی کشمکش کا شکار تھی. چھوڑنے کی بات خود کرتا تھا اور اب خود ہی اس التجا کر رہا تھا. وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس کی پراسرار شخصیت کو اس کی آنکھوں میں ملال اور حزن کا عنصر تھا. وہ حسن و جمال کا مالک وجیح مرد اس کے سامنے آنکھوں میں آنسو لیے اس کے ہاتھ تھامے اس سے دور نہ جانے کی التجائیں کر رہا تھا. وہ لب آہستہ سے اسے دیکھ رہی تھی. اس کی آنکھوں میں چھپا بے نام سا درد اس معصوم جان کو اپنا لگنے لگا تھا. وہ سب کچھ بھلائی اس کی خدمت میں لگی تھی، پر فسو ماحول میں وہ اس کے ساتھ لپٹی اس کی سلگتی گرم سانسوں کو محسوس کرتے آنکھیں موند گئی تھی. صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو عائشہ نے اس کے ماتھے اور ہاتھ رکھتے دیکھا تو اس کا بخار کافی کم تھا، لیکن اترا نہ تھا. وہ وضو کرتے نماز پڑھنے لگی. سجدے میں گرتے وہ جانے کتنے وقت آنسو بہاتی رہی تھی. اس کے ہاتھ لگانے سے ہی وہ جاگ چکا تھا اور اب اسے سامنے نماز پڑھتا روتا دیکھ رہا تھا. اس وقت اسے سخت شرمندگی اور شرمساری محسوس ہو رہی تھی کہ وہ اس معصوم جان کے ساتھ کتنا ظلم کر چکا تھا، اور وہ اس کے اتنے ظالمانہ سلوک کے باوجود اس کی ساری رات خدمت کرتی رہی تھی. اس کے پاس موقع تھا، وہ اپنے گھر فون کر کے سب کچھ انہیں بتا سکتی تھی، اس کے باپ کو سب بتا سکتی تھی، لیکن وہ خاموش رہی تھی. اس نے کسی کو کچھ نہ بتایا تھا. اس کا دل شرمندگی کے اٹھا گہرائیوں میں ڈوبنے لگا تھا. وہ اس کے ساتھ بہت غلط کر چکا تھا، لیکن اب مزید نہیں. وہ سب کچھ بدل دے گا، اس سے معافی مانگے گا. عائزہ نے دعا مانگتی ہی اپنی شال اٹھائی اور اڑ کر اس کے قریب آتے اس کے چہرے پر پھونک ماری تھی. وہ اسے دیکھتا آنکھیں میچ کیا تھا کہ ابھی اس کی آنکھوں میں دیکھنے کا حوصلہ نہ تھا. کچھ دیر بعد وہ اس کے لیے ناشتہ بنا کر لائی تھی اور اسے اٹھنے میں مدد دیتے اس کو ناشتہ دیا تھا.
وہ خاموشی سے ناشتہ کرنے لگا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھ کر واپس جاتی، زاویہ نے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ عائزہ حیرت سے اسے دیکھتے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیکھتی وہی اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ عائزہ، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کن الفاظ میں تم سے معافی مانگوں۔ تم نے مجھے وہ سکھایا جو آج تک میرے بابا مجھے نہیں سکھا پائے۔ میں زاویہ عباس آج تم سے اپنی تمام در غلطیوں اور ظلم کی معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ میں بہت غلط کر چکا ہوں تمہارے ساتھ، مجھے معاف کر دو یار۔ تمہارا دل تو بہت بڑا ہے، تم میرے جیسے شفاف انسان جس نے تمہارے ساتھ اتنا غلط کیا، اس کی ساری رات بیٹھ کر خدمت کر سکتی ہو تو کیا مجھے معاف نہیں کر سکتی؟ میں بے انتہا شرمندہ ہوں، میں نے جو کیا غلط کیا، اور میں جانتا ہوں یہ کسی طور پر بھی ٹھیک نہیں۔ میں اپنے ماضی کو حال میں لے کر چلتا رہا اور ہر عورت کو اپنی ماں کی طرح سمجھتا رہا۔ شاید میں بہت چھوٹا تھا تو میرے ذہن میں میری ماں کا دھوکہ اور باپ کی بیماری نقش کر گئی تھی کہ دوبارہ کبھی میں کسی اور پر اعتبار کر ہی نہیں پایا۔ جب تم میری زندگی میں آئی تو تمہیں دیکھتے پھر سے مجھے وہ سب کچھ یاد آنے لگا جو میرے ساتھ بیت چکا تھا، لیکن تم نے میری سوچ بدل دی۔ تمہاری میرے گھر کے ملازموں سے دوستی، میرے بابا کو اپنے بابا سمجھنا میرے دل کو نرم کرنے لگا تھا۔ میں تمہارے ساتھ کبھی بھی غلط کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا، لیکن جانے کیا ہو گیا کہ میں اپنا غصہ کنٹرول نہیں کر پایا اور تم پر ہاتھ اٹھا دیا۔ اور میں جانتا ہوں میں بہت غلط کر چکا ہوں، اس کی معافی ممکن نہیں۔ میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا ہے، لیکن بس مجھے ایک موقع دے دو، میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا۔ وہ آنکھوں میں طرف لیے بول رہا تھا، جبکہ عائشہ اس کی باتوں پر اور اس کے ماضی کے انکشافات پر آنکھیں پھاڑے سے دیکھ رہی تھی۔ وہ جنون میں اس کا ہاتھ تھامے ہوئے تھا اور بار بار لبوں سے لگا رہا تھا۔ میں شاید محبت کرنا بھول گیا ہوں، لیکن آج تمہیں کھونے کے احساس نے میرے اندر جو آگ لگائی ہے، اس سے مجھے لگتا ہے کہ مجھے محبت بھی ہو جائے گی۔ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ میں نہیں چاہتا کہ کل تک جس لڑکی کو میں یہاں لایا خود سے دور کرنے کے لیے تھا، آج خود اس کے سامنے بیٹھتے اس طرح سے منا لوں گا۔ میں سب کچھ برداشت کر سکتی ہوں، لیکن اپنی عزت نفس پر سمجھوتا نہیں کر سکتی۔ وہ روتی اس سے اپنا ہاتھ چھڑوا گئی تھی، آنسو آنکھوں سے گرنے لگے تھے۔ ہمارے جانے کا وقت ہونے والا ہے، آپ اٹھ کر تیار ہو جائیں، کہتی وہ خود بھی ڈریس چینج کرنے چلی گئی تھی۔ زاویہ دل میں خلش اور کھسک لیے آنکھوں موند دیا تھا، بے بس سب اٹھا تھا اور پھر کچھ ہی دیر میں وہ واپسی کے لیے نکل چکے تھے۔ واپسی ان کی رات دیر سے ہوئی تھی، وہ بابا سے ملتے اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ اگلے دن وہ خاموشی سے واپس اپنے گھر کی جا چکی تھی۔ پیچھے وہ پھترائی نگاہوں سے اسے جاتا دیکھتا رہا، اس نے اسے کچھ بھی کہے بغیر واپسی کی راہ چنی تھی، اور وہی تو وہ چاہتا تھا۔ وہ بھی تو یہی چاہتا تھا کہ نہ کہ وہ واپس چلے جائے، لیکن اب کیا ہوا؟ وہ سارا وقت آفس گزار کر آیا تھا اور اب جب واپس لوٹا تھا تو اسے مینشن کھانے کی دوڑ رہا تھا۔ اس گھر کی در و دیوار خاموش ویران پڑے تھے کہ اس کا دل گھبرانے لگا تھا۔ اپنے کمرے میں آتے اس کا دم گھٹنے لگا تھا، کمر میں چھائی وحشت اور سنگینیت سے اس کا دم گھٹنے لگا تھا اور وہ پل میں اٹھا تھا۔ تیزی سے باہر نکلتے گاڑی کا رخ اس کے گھر کی جانب مڑا تھا۔ وہ اب اس کے بغیر ایک پل نہیں گزار سکتا تھا۔ دل نے اعتراف کیا تھا، اس کے گھر کے باہر کھڑا وہ رات کے 11 بجے دروازہ بجاتے اس کا منتظر تھا۔ وہ سہکے ساتھ دروازہ کھولتے سے سامنے دیکھ کے پریشان ہوئے تھے۔ بیٹا آپ اس وقت سب حیرت ہے؟ وہ مفتخر سے استفار کرنے لگے۔ جی انکل، سب خیریت ہے، دراصل مجھے عائزہ سے ضروری کام تھا، آپ پلیز اسے بلا لیں۔ بیٹے اندر آؤ، آپ، میں بلاتا ہوں اسے۔ چھوٹے لاؤنج میں اسے بٹھاتے وہ اس کے کمرے کی جانب بڑھے تھے اور چند پل میں وہ اس کے سامنے حیران اور پریشان سے موجود تھی۔ آپ یہاں اس وقت؟ وہ پتھرائی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ ہاں جی، وہ مجھے کام تھا آپ سے، آپ گھر چلو، مجھے میری فائل نہیں مل رہی ہے۔ وہ منتشر ذہن سے اسے واپس لے جانے کے لیے ہیلے تلاش کرنے لگا۔ مگر مجھے تو کوئی فائل کا نہیں، وہ بولتے بولتے رکی تھی کہ پیچھے اس کے بابا کھڑے تھے۔ اچھا ہاں، میں نے رکھی تھی، میں ابھی آتی ہوں شال لے کر۔ وہ اس کی آنکھوں میں لکھی تحریر پڑ چکی تھی، اس کے چھلکتے جذبات سے وہ چاہتے ہوئے بھی منہ نہیں موڑ پائی تھی۔ وہ اس کے ساتھ باہر نکلی تھی اور اپنے بابا کو ملتی گاڑی میں بیٹھی تھی۔ وہ راستے میں گاڑی روکتے گزرتے ایک لڑکے سے گلاب کا پھول لیتا اور پھر عائزہ کا ہاتھ تھامے باہر نکلا تھا، اور بیچ سڑک کے کھڑے ہوتے اس نے سرخ گلاب ہاتھ میں تھامے اس کے آگے گھٹنوں کے بل جھکتے اظہار محبت کیا تھا۔ مجھے معاف کر دو میری بیگم، میں بہت غلط کر چکا ہوں، لیکن مزید کوئی غلطی نہیں۔
میں اپنے دل و جان سے آپ کا اپنی زندگی میں ویلکم کرتا ہوں۔ کیا آپ مجھے معاف کر کے میری زندگی میں شامل ہونا پسند کریں گی؟ ارد گرد لوگ اس کو اشتیاق سے دیکھنے لگے تھے، کچھ لوگ اس کی ویڈیو بنانے لگے تھے۔ عائزہ آنکھوں میں آنسو لیے سے دیکھتی سر اسبات میں ہلا گئی تھی۔ وہ روتی اس سے پھول لیتی اس کے سینے سے لگی تھی۔ وہ خوشی سے ٹوڈے آئی ایم بیسٹ کہ گرد بہانے پھیلا گیا تھا۔